الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ 10ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے پس منظر میں، اس کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بتلائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، جو مسجد بنواتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی بھی اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرتا ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسجد کو تعمیر کریں اور اپنے محنت کو اور اپنی کمائی کو مسجد کے بنوانے میں ہم لگا دیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. آج ایمان والے ہم مسلمان مسجد، عالی شان مسجد، کروڑ روپے خرچ کر کے سب سے نمایاں دکھنے والی مسجد آج ہم تعمیر کر رہے ہیں. لیکن مسجد تعمیر کرنے سے بڑھ کر بھی ایک اور ذمہ داری ہے کہ مسجد تعمیر جتنا ہم لگاؤ کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اور جتنی فکر کے ساتھ ہم مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. مسجد کو تعمیر کرنا یقیناً ایک باعث ثواب ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ہم مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. یعنی کہ ہمارے محلے کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہو. جب ایک محلے کے اندر مسجد تعمیر کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت سارے محلے کے لوگ اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ رقم، کچھ نہ کچھ محنت کی کمائی مسجد کو تعمیر کرنے میں ہم بھی لگوا دیں. لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جتنا جذبے کے ساتھ اور جن خیالات کے ساتھ اور جس امید کے ساتھ اللہ رب العزت سے ہم مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ ہم خود 5 وقتہ نماز کے پابند بنے. ہمارے گھر والے، ہمارے محلے والے، ہمارے گلی کوچوں میں رہنے والے، ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بستے ہوں، ان سب کو ہم مسجد کے اندر جوڑنے کی، مسجد کے اندر لے کر آنے کی ہم فکر کریں. انشاءاللہ یہ ہماری فکر اور یہ ہماری کوششیں دوسری اقوام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے جو آج ہماری مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں اور ہماری مسجدوں کو بند کروانا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں پر ناجائز قبضے جمانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی موقع نہ ہوگا اگر ہم فکر نہ کریں
اور اگر ہم نے صرف مسجد کو تعمیر کر کے چھوڑ دیا, ویران ہی ویران رہنے دیا, تو یقین جانیے کہ وہ وقت آئے گا, صورتحال یہ ہوگی کہ مسجد تو ہے لیکن مسجد کے اندر نمازی نہیں ہے, جس کی وجہ سے دوسری اقوام کو اور فتنہ پرور لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ ہماری مسجدوں پر قبضہ کریں, اپنا قبضہ اور تسلط جمائیں, اور پھر اس کو جو ہے مسجد کے بجائے کسی اور شکل میں تبدیل کر دیں. حالات ہمارے ملک کے اندر یہی ہے. ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس مسجد کو, جس مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سرزمین دنیا کی کسی بھی حصے میں جب ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک اللہ رب العزت کی نظر میں مسجد ہی کی جگہ شمار ہوتی ہے. ہمارا ضمیر, ہمارا دل یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جہاں پر یکتا پرستی ہوتی ہو, جہاں پر ایک خدا کی اور وحدانیت کا درس ہوتا ہو, ایک خدا کی بندگی کی جاتی ہو, وہاں پر ہم کئی ایک معبودان باطل کی وندنا کے لیے ہم اس سرزمین کو چھوڑ دیں, کئی ایک وہاں پر خداؤں کی پرستش کے لیے ہم اس جگہ کو ان کے حوالے کر دیں. یہ ہمارا ضمیر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی, مجھے اور آپ کو سب کو مل کر, پورے ہندوستانی مسلمانوں کو مل کر اور تمام دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو لے کر جتنا ہم فکر مند ہوں گے, انشاءاللہ یہ مسجدیں اور ان مسجدوں کی حفاظت کے تعلق سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بے حد مہربانی اور اس کی طرف سے انعام و اکرام بھی ہمیں عطا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کی مسجدیں ہمارے ہی پاس رہے گی, اور ہم بغیر کسی کے خوف اور ڈر کے ہم اپنی مسجدوں کے اندر آسانی کے ساتھ عبادتوں کو اور آزادانہ طریقے پر ہم عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں. ورنہ یقین جانیے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ غیر اور دوسری قومیں, فتنہ پرور لوگ جتنا ہمارے ملک کی بڑی بڑی مسجدوں کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل اگر ہم اس طرح توجہ نہ دیں اور اپنی مسجدوں کو اسی طرح ویران چھوڑ دیں تو یقین جانیے کہ وہ وقت بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی ان کے قبضے میں چلی جائے گی. اس وجہ سے اس اندیشے کے ساتھ آپ سے یہی اپیل ہے اور گزارش ہے کہ عبادت کو انجام دینا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور فرض ہے. اس کا احساس اپنے اندر, اس کا شعور اپنے اندر بیدار کریں, اپنے ساتھ ساتھ اپنے محلے والوں کو, اپنے گھر والوں کو, خاندان قبیلے والوں کو, گلی کوچے والوں کو, سب کو جو ہے مسجد کے اندر لانے کی فکر کریں, مسجد کے اندر جوڑنے کی فکر کریں. جتنا مسلمان مسجدوں سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ اتنے ہی اللہ کی رحمت کی, اللہ کی نصرت کے وہ مستحق بنتے چلے جائیں گے, اتنے ہی ان کے اندر ایمان کی طاقت مضبوط رہے گی, اور جتنا مسلمان مسجدوں کے اندر آباد ہوتے رہیں گے, آ کر عبادتیں انجام دیتے رہیں گے, اتنا ہی ان کے اندر یکتائیت کا, اتحاد و اتفاق کا جو تصور ہے وہ تصور بھی پروان چڑھتا رہے گا, مضبوط ہوتا رہے گا. اور جتنا ہم مسلمان اپنی مسجدوں کو, اپنے محلے کی مسجدوں سے دور ہوتے رہیں گے, اور ہمارے نوجوان جتنا مسجدوں سے کٹتے چلے جائیں گے, اتنا ہی ان کے آپس میں انتشار بڑھے گا, آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے, اور وہ ایک دوسرے سے کٹیں گے, اور پھر جو ہے اس طرح ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوسری قوموں کو ہم موقع دیں گے کہ وہ جو ہے ہم پر غاصبانہ طریقے سے حملے کریں اور ہماری مسجدوں کو اپنے قبضے میں کر لے, اور وہاں جو ہے خدا کی بندگی کے بجائے کسی اور مٹی کے بنے پتلوں کی اور پتھر کی مورتیوں کی وہاں پر پوجا کی جانے لگے. یہ وقت جو ہے آنے سے پہلے ہم سب کو بیدار ہونے کی, ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا. Subscribe my channel and press the bell icon for never